السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقال الله تعالى في مقام آخر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا۔ حضرات، حدیث الموبقات کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں 4 کا تذکرہ ہم گزشتہ مجالس کے اندر کر چکے ہیں۔ آج کی اس مجلس کے اندر 5ویں نمبر پہ ہلاک کر دینے والا گناہ کہ جس کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ وَفِي رِوَایَةٍ بِغَیْرِ حَقٍ۔ پانچواں مہلک ترین گناہ، ہلاک کر دینے والا گناہ یہ ہے کہ کسی یتیم کا ناحق طریقے سے مال کھایا جائے۔ یتیم کا مال کھانا اتنا بڑا، اتنا سنگین جرم ہے کہ اہل علم نے گناہوں کی بنیادی طور پہ 3 اقسام کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی قسم کہ جن کو صغائر کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹے گناہ۔ چھوٹے گناہ کہ اگر بندہ عبادات کرے، اگر بندہ ذکر و اذکار کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، ان نیکیوں کی برکت کی وجہ سے اللہ حکم الحاکمین انسان کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ گناہوں کی دوسری قسم کبائر یعنی بڑے گناہ ہیں۔ بڑے گناہ انسان اللہ سے اس کی توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس گناہ سے آئندہ کے لیے بچنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین اس کی وجہ سے اس کے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ گناہوں کی تیسری قسم جس کو اکبر الکبائر کہا جاتا ہے، یعنی بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ، بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ جن کو اکبر الکبائر کہا جاتا ہے، ان گناہوں کے اندر یہ گناہ بھی شمار ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان، ایک شخص کسی یتیم کا ناحق طریقے سے مال کھائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بڑے ہی سخت الفاظ کے اندر وعید سنائی ایسے افراد کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو ناحق طریقے سے یتیم بچوں کا مال کھاتے ہیں۔ اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرنے کے لیے وہ اس تمیز کو بھول جاتے ہیں کہ یہ مال کسی یتیم کا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین نے 4 سپارے کے اندر سورہ نساء کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کر کے، زیادتی کر کے، ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، حقیقت کے اندر اپنے پیٹوں کے اندر وہ جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ ظاہری طور پہ وہ یتیم کا مال کھا رہے، لیکن حقیقی طور پہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، جہنم سے برا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے، جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ اور حضرت برادہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ حکم الحاکمین لوگوں کو قبروں سے باہر نکالے گا، اور ان لوگوں میں ایسے افراد بھی ہوں گے جو قبروں سے باہر نکلیں گے اور ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، اور ایک روایت کے مطابق ان کے منہ سے دھواں نکل رہا ہوگا۔ صحابی نے سوال کیا، اللہ کے پاک پیغمبر کون ہے جس کو اتنی سخت سزا ملے گی؟ رحمت کائنات نے فرمایا، کیا تم نے اللہ حکم الحاکمین کا وہ فرمان نہیں سنا؟ انما یأکلون فی بطونہم نارا، یتیم کا مال کھانے والا حقیقت میں اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔ آج لوگ اس تمیز کو بالکل بھول چکے۔ آج لوگ یتیم کا مال کھانا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، یتیم کا مال کھانا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، اتنی بڑی وعید ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ
اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا معراج کی رات مجھے کچھ مناظر دکھائے گئے، میں نے ایک منظر کو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے منہ اونٹوں کے منہ کے برابر ہو گئے ہیں، جس طرح کے منہ اونٹوں کے ہوتے ہیں ان لوگوں کے منہ بھی اونٹوں کے برابر ہو گئے ہیں، ان کے منہ کی طرح کے ہو گئے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کے منہ کے اندر آگ کے پتھروں کو ٹھونس رہے ہیں، اور وہ پتھر جو ان کے منہ کے راستے اندر داخل ہوتے ہیں اور پیشاب کے راستے باہر نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ان کو مسلسل یہ عذاب ہو رہا۔ میں نے سوال کیا، یہ اس کی ذرا بیس کم کر دیں، یہ آواز بڑی آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا کون ہے جس کو اتنا سخت عذاب ہو رہا، تو مجھے بتایا گیا اللہ کے پاک پیغمبر یہ وہ ہے جو یتیم کا مال کھایا کرتا تھا، یتیم کا مال کھانے میں بالکل بھی آر محسوس نہیں کیا کرتا تھا، اور آج اسی وجہ سے اس کو اس عذاب سے دوچار کیا جا رہا۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ذیشان، آپ نے فرمایا گھروں کے اندر سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جس گھر کے اندر یتیم موجود ہے۔ آج گھروں کے اندر یتیم بچے موجود ہیں، باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، اور چچے تائے گھر کے رشتہ دار وہ بچوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، بچوں کو مارتے پیٹتے ہیں، بچوں کے اوپر تشدد کرتے ہیں۔ امام کائنات نے فرمایا گھروں کے اندر بدترین گھر وہ ہے کہ جس گھر کے اندر یتیم موجود ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جاتا ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ گھروں کے اندر سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس کے اندر یتیم موجود ہو اور اس یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اللہ کی قسم ہے والدین کا سایہ جب بچے کے سر کے اوپر قائم رہتا ہے تو پھر بچے کو کسی قسم کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، بچے کو کسی قسم کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ والدین اس کی ہر طرح کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، والدین اس کی تمام خواہشات کو پورا کرتے ہیں، لیکن جب وقت بدلتا ہے والدین کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ وہ کبھی پوچھ کے دیکھو ان بچوں کو جو فیکٹریوں کے اندر، دکانوں کے اندر، اور جن کے ہاتھ کام کر کر کے سیاہ ہو چکے، وہ کبھی ان سے پوچھ کے دیکھو کیا ان کا ارمان نہیں ہے، کیا ان کا دل نہیں کرتا وہ دوسرے بچوں کی طرح ہنسیں، وہ دوسرے بچوں کی طرح کھیلیں، وہ دوسرے بچوں کی طرح پڑھائی کریں، وہ دوسرے بچوں کی طرح کہ جن کے والدین ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ خوشی کا موقع آتا ہے تو وہ بچے اپنے والدین کے ساتھ ہر قسم کی فرمائش کرتے ہیں، اور والدین اپنے بچوں کی فرمائش کو پورا کرتے ہیں۔ وہ ان بچوں کا بھی دل کرتا ہے، اور کبھی ان بچوں سے پوچھ کے تو دیکھو کہ ان کے دل کے ارمان کیا ہیں۔ اللہ کی قسم ہے امام کائنات نے فرمایا وہ آدمی کہ جس نے ایک یتیم کی کفالت کی، آپ نے فرمایا جس نے ایک یتیم بچے کے کھانے پینے کا بندوبست کیا، اللہ حکم الحاکمین نے اس بندے کے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ آج لوگ تشدد کرتے ہیں ان بچوں پہ، اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، وہ کبھی اس بچے کو بھی مار کے دیکھو، کبھی اس بچے کے اوپر بھی ہاتھ کو اٹھا کے دیکھو کہ جس بچے کے سر پہ اس کے والدین کا سایہ موجود ہے۔ لوگ فیکٹریوں کے اندر، دکانوں کے اندر، اپنی دکانوں میں کام کرنے والے بچوں کے اوپر تشدد کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ سر پہ والدین کا سایہ نہیں ہے، والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں۔ او اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ،
اللہ احکم الحاکمین کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ احکم الحاکمین یتیم کے اوپر ظلم کرنے والے کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا، اور اس گناہ کو سب سے بڑا گناہ، جو سب سے بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں کے اندر اس گناہ کو بھی شمار کیا گیا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، 4 طرح کے لوگ ایسے ہیں، 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ خود اللہ احکم الحاکمین کے اوپر بھی یہ حق ہے، اللہ احکم الحاکمین کے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ اللہ ان کو کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہ کرے۔ اللہ کے اوپر بھی فرض ہے، حالانکہ اللہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کی جا سکتی، لیکن آپ نے فرمایا 4 بندے ایسے ہیں کہ اللہ کے اوپر بھی یہ حق ہے کہ اللہ ان کو کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہ کرے۔ آپ اندازہ کریں کتنی سخت بات ہے۔ ان میں پہلا شخص وہ، آپ نے فرمایا جو شراب کا عادی ہے، کثرت سے شراب پینے والا ہے۔ کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں؟ شراب پانی کی طرح بکتی ہے، پانی کی طرح لوگ شراب پیتے ہیں، یہ خوشی کے تہواروں کے اوپر پانی کی طرح شراب کو بہایا جاتا ہے، اور لوگ اس کو پینے سے باز نہیں آتے۔ پتہ بھی ہے حرام ہے، پتہ بھی ہے اللہ نے منع کیا ہے، پتہ بھی ہے اللہ کے پیغمبر نے منع کیا ہے، لیکن پھر بھی پینے سے باز نہیں آتے۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے شراب پینے والا ہے، شرابی ہے، یہ شخص ہے کہ اللہ کا الحاکمین کے اوپر حق ہے کہ اللہ اس کو کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہ کرے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو سود کھانے والا ہے، سود کھانے سے باز نہیں آتا، یہ شخص ہے کہ اللہ کا الحاکمین کے اوپر حق ہے اللہ اس کو بھی کبھی جنت کے اندر داخل نہ کرے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو والدین کا نافرمان ہے، بات بات پہ والدین کو ٹوکتا ہے، بات بات پہ والدین کے سامنے اکڑتا ہے، بات بات پہ والدین کی بے عزتی کرتا ہے، بات بات پہ والدین کو آنکھیں دکھاتا ہے، اور دوستوں کی فکر ہے، ان کے اوپر پیسہ خرچ کرتا ہے۔ لیکن باپ نے کہا بیٹے دعائی کے لیے پیسے چاہیے، ابا میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس تمہارے لیے پیسے نہیں ہیں۔ باپ کو ڈانٹتا ہے، دوستوں کے لیے ہر چیز میسر ہے، دوستوں کے لیے سب کچھ حاضر ہے، لیکن ماں کی دعائی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ والدین کو ڈانٹتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ تیسرا شخص ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے اوپر حق ہے اللہ اس بندے کو کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہ کرے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے، آپ نے فرمایا جو یتیم کا مال کھاتا ہے، یتیم کا مال کھانے سے باز نہیں آتا۔ ادھر باپ کا سایہ سر سے اٹھا ہے، جب باپ موجود تھا پھر کوئی بھی نہیں بولا، جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا پھر چچے بھی آ گئے، تائے بھی آ گئے، رشتہ دار بھی آ گئے، او جی جائیداد میں ہمارا بھی حصہ ہے، یہ اس جگہ کے اوپر ہمارا بھی حق ہے۔ پھر سارے ہی حق جتانے کے لیے آ جاتے ہیں، پھر سارے ہی، اب پتہ ہے نا باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پھر سارے ہی اپنا حق لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ فرمایا جو یتیم کا مال کھاتا ہے، حرام طریقے سے کھاتا ہے، غلط طریقے سے کھاتا ہے، اللہ کا الحاکمین کے اوپر یہ حق ہے کہ اللہ اس شخص کو بھی کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا۔ یہ وہ 4 شخص ہیں کہ جن کے بارے میں رحمت کائنات نے یہ وعید سنائی ہے کہ اللہ ان کو کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا۔ آگے بڑھیے، وہ خاتون، اور مستدرک حاکم کے اندر ہی حدیث موجود ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا الحاکمین کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جنت کے دروازے کو کھٹکائیں گے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے پاک پیغمبر پہلے ہوں گے جو سب سے پہلے جا کے جنت کا دروازہ بجائیں گے، دستک دیں گے۔ اندر سے آواز آئے گی من انتا، کون ہے؟ آپ فرمائیں گے انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ دروازہ کھولے گا اور یہ بات کہے گا کہ میں وہ ہوں کہ جب سے یہ دروازہ یہاں پہ لگا ہے اس وقت سے میری ڈیوٹی،
میری ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ اس نام کا شخص اگر آئے گا پھر دروازے کو کھولنا ہے، وگرنہ دروازے کو نہیں کھولنا۔ آج آپ آئے ہیں، دروازے کو کھول دیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس وقت ایک خاتون قریب کھڑی ہوگی، رحمت کائنات سوال کریں گے کہ یہ کون خاتون ہے؟ آپ اس سے پوچھیں گے مانانتے، کون ہے تو، تیرا معاملہ کیا ہے، کیا وجہ ہے، یہاں پہ کیوں کھڑی ہے؟ ظاہری بات ہے اس کے معاملات حل ہو چکے ہوں گے، پھر وہ جنت کے دروازے کے پاس کھڑی ہوگی، وہ عورت جواب دے گی، وہ کہے گی میں وہ ہوں کہ جس کا خامد دنیا کے اندر ہی فوت ہو، جس کا خامد جوانی کے اندر ہی فوت ہو گیا تھا، میرا خامد جوانی کے اندر مجھے چھوڑ گیا تھا، وفات پا گیا تھا، میرے پاس وسائل تھے، میرے پاس سب کچھ تھا، جوانی تھی، میں شادی کر سکتی تھی، نکاح کے پیغام آتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لوگ کہتے تھے کہ شادی تم سے کریں گے لیکن بچوں کی کفالت نہیں کر سکتے، بچے ننیال چلے جائیں یا ددیال چلے جائیں، بچوں کی کفالت نہیں کر سکتے، لیکن میں نے اپنے بچوں کی خاطر، اپنے بچوں کی کفالت کرنے کے لیے میں نے اپنی خواہشات کو دفن کر دیا، میں نے نکاح کے پیغامات کو ٹھکرا دیا، ساری زندگی میں نے اپنے بچوں کی پرورش کی، ان کی کفالت کی، اپنی خواہشات کو پسے پشت ڈال دیا، اپنی خواہشات کو دفن کر دیا، بچوں کی دیکھ بھال کرتی رہی، یہاں تک کہ میں دنیا سے رخصت ہو کے اللہ حکم الحاکمین کی عدالت میں آئی۔ اللہ حکم الحاکمین نے یہ بات کہی کہ میں تیرا کیا امتحان لوں، تیرا امتحان دنیا میں ہو چکا ہے، میں تیرا کیا امتحان لوں، جا جنت کے دروازے کے قریب کھڑی ہو جا، جب دروازہ کھلے گا جنت کے اندر داخل ہو جانا۔ یہ وہ خاتون ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے خوشخبری سنائی ہے، جو بچوں کی کفالت کرتی ہے، یتیم بچوں کی پرورش کرتی ہے، اپنی خواہشات کو مار دیتی ہے، اپنی خواہشات کو پسے پش ڈال دیتی ہے، اور یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، ان کی تربیت کرتی ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ حکم الحاکمین اس کا حساب ہی نہیں لیں گے، اس کا حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا۔ اللہ خود ہی یہ بات کر دیں گے کہ میں تیرا کیا حساب لوں، میں تیرا کیا حساب لوں، میں تیرا کیا امتحان لوں، تیرا امتحان دنیا میں ہو چکا، جا جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اللہ حکم الحاکمین کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اگلا فرمان، آپ نے فرمایا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک یتیم کے سر کے اوپر دست شفقت کو رکھا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آتے ہیں اللہ حکم الحاکمین ہر بال کے بدلے نیکیاں عطا کر دے گا۔ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے یتیم کی کفالت کی، اس کے سر کے اوپر دست شفقت کو رکھا، اللہ حکم الحاکمین ہر بال کے بدلے اس شخص کو نیکیاں عطا کریں گے۔ آگے بڑھیے، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں رحمت کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا وقافت الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر کل اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جنت کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم کی کفالت کرنے والا بالکل اسی طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا ایک اور فرمان، آپ نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا کل قیامت کے دن جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح ایک گھر کے اندر دو بھائی ساتھ ساتھ رہتے ہیں، جس طرح ایک گھر کے اندر دو بھائی اکٹھے رہتے ہیں، کل قیامت کے دن یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ اس طرح جنت کے اندر اکٹھا ہوگا۔ آگے بڑھیے، یتیم کی پرورش کرنا، یتیم کی کفالت کرنا، یتیم کی دیکھ بھال کرنا اتنا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم کام ہے
میں ایک واقعہ کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا، علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ شہر بلخ کے اندر قحط پڑ گیا، شہر بلخ کے اندر قحط پڑ گیا، لوگ قحط کی وجہ سے شہر کو چھوڑنے لگے، ہجرت کرنے لگے۔ تو ہجرت کر کے بلخ شہر سے لوگ سمرقند کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ یہ روس کی جو ریاستیں ہیں ان ریاستوں کے اندر یہ علاقے موجود ہیں، سمرقند، بلخ اور اسی طرح آذربائیجان، یہ جو ریاستیں تھیں ان کے اندر یہ علاقے موجود ہیں۔ اس وقت ان علاقوں کے اندر قحط پڑا اور لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ سمرقند کے اندر لوگ آئے اور ان لوگوں کے ساتھ ایک ایسا خاندان تھا کہ جن کے مرد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا تھا۔ ایک خاتون تھی، اس کا خاوند فوت ہو گیا تھا، 2 یتیم بچیاں اس کے ساتھ تھیں، کمانے والا کوئی نہیں تھا، بیٹا بھی کوئی نہیں تھا۔ آئی ہجرت کر کے سمرقند آئی، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مسجد کے ساتھ ایک حجرہ تھا، اس حجرے کے اندر قیام کیا، اپنی بچیوں کو ٹھہرایا اور شہر کے اندر نکل گئی کہ کوئی اللہ والا ملے، اس سے سوال کروں گی، اللہ کے لیے میری مدد کر۔ اب شہر کے اندر نکلی ہے، چلتے چلتے پوچھتے پچھاتے پتہ چلا کہ شہر کے اندر ایک چودھری ہے، مسلمان ہے، سردار ہے، اللہ نے اس کو بڑا دیا ہوا ہے، اس کے پاس بڑا مال ہے، یہ بھی مسلمان تھی۔ اس چودھری کے گھر چلی گئی، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور آگے سے یہ بات کہتی ہے کہ میں غریب ہوں، ہجرت کر کے آئی ہوں، میرے ساتھ 2 یتیم بچیاں ہیں اور میرا تعلق سید خاندان سے ہے، میں سید زادی ہوں، ہجرت کر کے آئی ہوں، میرا کمانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے لیے میری مدد کر۔ اور اس مسلمان نے آگے سے کیا کہا تو سید زادی ہے، کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ کو اپنا نسب نامہ دکھا ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وہاں سے نکلی اور پھر پوچھتے پچھاتے لوگوں نے بتایا شہر کے اندر ایک اور چودھری ہے، مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، غیر مسلم ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا نہیں ہے، غیر مسلم ہے۔ بیچاری پوچھتی پچھاتی اس کے دروازے پہ پہنچی، دروازے کو بجایا، یہودی باہر آتا ہے، سامنے دیکھا پردے دار خاتون کھڑی ہے، فوراً اندر بلایا، اپنی گھر والی کو ذمہ داری سونپی کہ یہ لگتا ہے کوئی مسلمان خاتون ہے، گھر کے اندر ٹھہرایا۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں اس خاتون کو اس کی بچیوں سمیت اس یہودی سردار نے اپنے گھر کے اندر ٹھہرایا اور اپنی بیوی کو یہ بات کہتا ہے کہ رات ہوگی نا تو ان کی راتیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، رات ہوئی، رات کا پچھلا پہر ہے، یہ خاتون جو اس کے دھر پہ آئی تھی اپنی بچیوں کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے اللہ کا الحاکمین سے ملاقات کا وقت آ چکا ہے، وضو کرتی ہے، اپنی بچیوں کو بھی وضو کرواتی ہے اور مصلی پہ کھڑی ہو کے اللہ کا الحاکمین سے مناجات کرتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، روتی ہے۔ اور علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں دروازے کے ساتھ کان لگا کے سن رہا ہے، دروازے کے ساتھ کان لگا کے یہ یہودی مناجات سن رہا، دعائیں سن رہا، ان کی باتیں سن رہا، دل کی کایا پلٹ گئی، سو گیا۔ تو علامہ صاحب لکھتے ہیں اس کو خواب کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر ملے، جنت کے مناظر دیکھے، جنت ہے، باغات ہے اور اس باغات کے اندر رحمت کائنات کا دیدار ہوا۔ سوال کرتا ہے اے اللہ کے پاک پیغمبر یہ باغ کس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا یہ باغ مسلمان کے لیے ہے۔ تو کہتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو مسلمان ہونا چاہتا ہے یہ باغ تیرے لیے ہے۔ اور دوسرے مقام پہ وہی مسلمان کہ جس نے یہ بات کہی کہ بی بی تیرے پاس کوئی دلیل ہے، اس نے کوئی معاوضہ نہیں دیا، اس نے کوئی مدد نہیں کی، بلکہ اپنے در سے اس کو خالی بھیج دیا،
اسی رات وہ بھی سویا، اس کو بھی خواب آیا، اور خواب کے اندر یہی چیز دیکھتا ہے۔ باغات ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کا دیدار ہوا، سوال کرتا ہے آقا یہ باغ کس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا مسلمان کے لیے ہے۔ کہتا اللہ کے پاک پیغمبر میں مسلمان ہوں۔ آپ فرماتا ہے تیرے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی نسب نامہ ہے؟ وہ تیرے در پہ خاتون آئی مدد مانگنے کے لیے، تو اس سے دلیل مانگتا ہے؟ یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو اپنے در سے دھکے دینے والا، یتیم کو اپنے در سے دور کرنے والا، یتیم کے اوپر ظلم کرنے والا، یتیم کے اوپر تشدد کرنے والا، بعض دفعہ اللہ کا الحاکمین دنیا کے اندر ہی اس کو دکھا دیتا ہے، دنیا کے اندر ہی اس کے اوپر ایسا وبال جاری ہوتا ہے، اس کے اوپر ایسا وبال پڑتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس نے یتیم کے اوپر ظلم کیا، جس نے یتیم کا مال کھایا، جس نے یتیم کے اوپر تشدد کیا، جس نے یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ اللہ دنیا کے اندر ہی بعض دفعہ اس کو دکھا دیتے ہیں۔ اور مجھے وہ واقعہ بھی یاد آیا، میں ایک کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا، سعودی عرب کے ایک استاد ہیں، انہوں نے یہ واقعہ اپنی آپ بیتی میں لکھا۔ کہتے ہیں میں ایک اسکول میں ٹیچر تھا، چھوٹے بچوں کو پڑھایا کرتا تھا، تو میری کلاس میں بچے تھے، ایک دن میں ان کی جو ڈائریاں تھیں وہ چیک کر رہا تھا، تو ایک بچہ وہ جب میں اس کی ڈائری چیک کر رہا تھا وہ میرے قریب آیا، اس کی نظر میری جیب کے اوپر پڑ گئی، جیب کے اندر تسبیح موجود تھی، تو اس نے میری اجازت کے بغیر میری جیب میں ہاتھ ڈالا اور تسبیح کو باہر نکالا، اور کہنے لگا کہ اس طرح کی تسبیح میرے بابا کی بھی ہے۔ تو میں نے اس کو یہ بات کہی، وہ استاد لکھتا ہے، کہتا میں نے اس کو یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے بیٹے، اگر یہ تسبیح تیرے بابا کی طرح کی ہے تو ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ کھیل لے۔ کافی دیر وہ بچہ اس تسبیح کے ساتھ کھیلتا رہا، اور کھیلنے کے بعد وہ تسبیح واپس کر کے اٹھ کے چلا گیا۔ استاد لکھتا ہے کہ میں نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو یہ سارا واقعہ سنایا کہ آج ایک عجیب معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے، ایک چھوٹا بچہ اس نے میری اجازت کے بغیر میری جیب میں ہاتھ کو ڈالا ہے، اور اس نے تسبیح کو نکال کے یہ بات کہی ہے کہ یہ تسبیح میرے بابا کی تسبیح کی طرح ہے، اور کھیلنے لگ گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ بچہ ہے کہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کے ماں باپ دونوں وفات پا چکے ہیں، اب اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، یہ بچہ بیچارہ اکیلا ہے، تو لوگ اس کی مدد کر دیتے ہیں، اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ وہ استاد کہتا ہے میں نے اس بات کو سنا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے دیکھا دور ایک کونے میں بیٹھا آنسو بہا رہا ہے، رو رہا ہے، میں نے جا کے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کو یہ بات کہی کہ اللہ نے مجھے بیٹیاں دی ہیں، بیٹا دیا ہی نہیں ہے، آج کے بعد تو میرا بیٹا ہے۔ استاد لکھتا ہے کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کی پرورش کی، اس کی تربیت کی، اس کو پڑھایا لکھایا، وہ میرے ساتھ شفقت کرتا، میرے ساتھ محبت کرتا، یہاں تک کہ اسی سکول کے اندر وہ ٹیچر لگ گیا۔ وہ استاد لکھتا ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو گیا، کمانے لگ گیا، اس کی شادی ہو گئی۔ کہتا جب بھی میرے پاس آتا ہے نا تو مجھے خوشخبری سناتا ہے کہ بابا میرے اصل بابا فوت ہو چکے تھے، آپ نے میری پرورش کی ہے، آپ نے مجھے کھلایا پلایا ہے، آپ نے مجھے جوان کیا ہے، آپ نے میری تربیت کی ہے، آپ نے مجھے پڑھایا لکھایا ہے، میں آپ کے لیے ایک کنواں کھدوا کے آیا ہوں، آپ کے نام کی ہر سال قربانی کرتا ہوں۔ استاد لکھتا ہے میں اس کی بات جب بھی سنتا ہوں میرے دل کو عجیب سا سکون ملتا ہے، میرے دل کو عجیب سا اطمینان ملتا ہے کہ میں نے ایک یتیم کے سر کے اوپر دستے شفقت کو رکھا تھا، اللہ کا الحاکمین نے آج اس کے ثمرات مجھے دکھا دی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے رحمت کائنات کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے شکوہ کیا، اے اللہ کے پاک پیغمبر میرا دل بڑا سخت ہے، میرا دل بڑا سخت ہے، مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ایک طریقہ ہے تجھے میں بتا دیتا ہوں، اس کے اوپر عمل تو کر لے، اللہ تجھے 2 انعامات عطا کرے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا یتیم کے اوپر دست شفقت تو رکھ، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک تو کر، ایک یتیم بچے کے اوپر اس کے اخراجات کو برداشت کر لے، ایک یتیم بچے کے کھانے پینے کا بندوبست تو کر لے،
اللہ پہلا انعام یہ عطا کرے گا، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا، اور دوسرا انعام اللہ یہ عطا کرے گا کہ یتیم بچے کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کی وجہ سے اللہ حکم الحاکمین تیرے لیے ہر وہ کام آسان کر دے گا جس کام کے اندر تو ہاتھ ڈالے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تیرے لیے ہر اس کام کو آسان کر دے گا جس کام میں تو ہاتھ ڈالے گا۔ آج عرف عام میں لوگ یہ بات کہتے ہیں، او یار جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں نا، جو بھی کام کرتا ہوں برکت ہی نہیں ہوتی، جو بھی کام کرتا ہوں بس مندہ ہی رہتا ہے، کاروبار چلتا نہیں ہے، کام چلتا نہیں ہے۔ نسخہ کیمیا اللہ کے پاک پیغمبر نے بتا دیا، آج سے ارادہ کر لیں کم از کم ہمارے ارد گرد، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر، ہمارے علاقے میں کم از کم ایک یتیم بچے کی کفالت کا ذمہ ہم اپنے اوپر اٹھا لیں۔ یار ہمارے بچے بھی ہیں، جہاں پہ ہمارے بچے کھانا کھاتے ہیں، ایک بچہ کھا لے گا تو کہیں کھانا کم نہیں ہو جائے گا۔ جہاں پہ ہمارے بچے کپڑے پہنتے ہیں، اگر ایک بچہ اور پہن لے گا ہمارے خرچے سے تو ہمارا مال کہیں کم نہیں ہو جائے گا بلکہ زیادہ ہوگا۔ اللہ حکم الحاکمین کا وعدہ ہے، اگر اللہ کے لیے خرچ کرو گے اللہ زیادہ کر کے دے گا۔ ارادہ کر لے کم از کم ایک یتیم بچے کی کفالت آج سے ہم کریں گے، اور اگر ہم اس بات کا ارادہ کریں گے تو پھر آپ دیکھیے اللہ حکم الحاکمین ہمارے دنیا کے معاملات کو کس طرح آسان کرتا ہے، حل کرتا ہے۔ بگڑے ہوئے معاملات ہمارے خود ہی سدھر جائیں گے، دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ حکم الحاکمین نے یہ وعدہ کیا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ اللہ حکم الحاکمین نے جنت کو تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے صحیح معنوں میں امام کائنات کے افرامی کو سن کے سمجھ کے ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔